بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپ 6 آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید۔ آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ ایک غزل ہے جو کہ مومن خان مومن صاحب نے لکھی ہے۔ یہ آپ کے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جامشورو کی کتاب کے صفحہ نمبر 166 پر موجود ہے۔ میں آپ کا معلم ہوں محمد احمد۔ آئیے بڑھتے ہیں مقاصد تدریس کی طرف۔ مقاصد تدریس میں ہم جانیں گے غزل کے مصنف مومن خان مومن کے حالات زیست سے آگاہی ہم حاصل کریں گے اور ان کا ادب میں کیا مقام و مرتبہ ہے یہ ہم جانیں گے۔ غزل کی تشریح جانیں گے اور الفاظ و معنی کو بھی ہم جانیں گے اور نئے الفاظ کو جملوں میں کیسے استعمال کرنا ہے یہ آپ کو بتایا جائے گا۔ غزل کی تعریف کیا ہے یہ آپ کو بتائی جائے گی اور دیگر اصناف میں اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی جائے گی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں مومن خان مومن صاحب کے تعارف کی طرف۔ مومن خان مومن صاحب آپ جو ہے وہ دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ مومن آپ کا تخلص تھا۔ والد کا تعلق جو تھا وہ حکمت سے تھا۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی۔ مشاعروں کا شوق تھا۔ شاہ نصیر سے اصلاح کے سبب جلد ہی استاد کے مرتبے پر پہنچ گئے۔ مومن نے غزل کا میدان اختیار کیا۔ غزل کے خاص موضوعات بیان کرنے میں خصوصی مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے ایک دیوان اور 6 مثنویاں تحریر کی۔ پروفیسر وقار عظیم کا کہنا ہے کہ مومن خان مومن اردو شاعری کے تنہا غزل گو شاعر ہیں جن کی رنگ تغزل میں ہر جگہ خلوص اور سچائی موجود ہے۔ یہ تھا ان کا تعارف مومن خان مومن صاحب کا۔ آج کی جو غزل ہے مومن خان مومن صاحب کی وہ دیکھیے، سب سے پہلا شعر ہے جس کو آپ مطلع بھی کہتے ہیں۔ نوک انداز جدھر دیدائے جانا ہوں گے، نیم بسمل کئی ہوں گے کئی بے جاں ہوں گے۔ دیکھیے بیٹا، سب سے پہلا جو شعر ہے اس کا سب سے پہلے ہم معنی جانتے ہیں۔ نوک انداز کس کو کہتے ہیں؟ تیر چلانے والے کو کہتے ہیں۔ نوک انداز تیر چلانے والے کو کہتے ہیں۔ جدھر دیدائے جانا ہو گئے، دیدائے جانا کس کو کہتے ہیں؟ محبوب کی نگاہوں کو بولتے ہیں۔ دیدائے جانا محبوب کی نگاہوں کو بولتے ہیں۔ نیم بسمل کئی ہوں گے کئی بے جاں ہوں گے۔ نیم بسمل کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بھی ایسی چیز جس کو آدھا ذبح کیا ہو اور آدھا نہ کیا ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نیم بسمل۔ اچھا جی، اور اس کا جو شعر ہے اس کی جو تشریح ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ اس کی تشریح یہ ہوگی کہ مومن جو تھے اپنی محبوب کی نظروں کی تعریف کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اس میں بلا کی تاثیر اور سحر انگیزی ہے۔ جس طرف وہ نظر اٹھا کے دیکھ لے ہر شخص اس سے متاثر ہوتا ہے، اور نظر کو تیر سے تشبیہ دی ہے۔ جس طرح چلایا ہوا تیر کسی کو زخمی اور کسی کو نیم جاں کر دیتا ہے اور پھر اسے ٹھیک ہونے یا صحت یاب ہونے میں بہت عرصہ لگ جاتا ہے، جبکہ محبوب کی تیز نظر کا زخمی جو کوئی بھی فرد ہو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ یہ زخم دل و دماغ پہ بنتا ہے اور اس کا علاج بھی نہیں، کیونکہ اس تدارک میں اس کا جو تدارک ہے یعنی جو صحیح کرنے والا ہے وہ محبوب ہی ہے، جو صرف زخم لگانا جانتا ہے، اپنے التفات سے کسی کو ٹھیک نہیں کرتا۔ یہاں مومن نے نہ صرف تیز تیر کی بات کی ہے جس کا انداز سے جو ہے وہ مستی اس قدر ہے کہ کسی بھی انسان کو وہ گھائل کر دیتا ہے۔ تو کہاں جائے گی، دوسرا شعر دیکھیے بیٹا۔ تو کہاں جائے گی کچھ اپنا ٹھکانہ کر لے، ہم تو کل خواب عدم میں شب ہجراں ہو گئے۔ صحیح ہے بیٹا، اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے بیٹا، شب ہجراں۔ شب کس کو کہتے ہیں؟ رات کو۔ شب ہجراں ایسی رات جو جدائی میں گزاری جائے اس کو ہم کہتے ہیں شب ہجراں۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے بیٹا میں آپ کو بتاؤں کہ اس شعر میں مومن خان مومن صاحب تشریح کرتے ہوئے وضاحت کرتے ہیں اور جو اپنا مدعا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ شب و غم کا جو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محبوب کی جدائی میں جو سختیاں گزر رہی ہیں وہ صبح تک زندہ نہ چھوڑیں گی اور سحر ہونے تک جانے افرین کے سپرد ہو جائے گی۔ جانے افرین کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ خدا کے پاس جو میری جان ہے وہ چلی جائے گی، یعنی وہ مر جائیں گی۔ مومن کے کلام میں بھی ایسے جو مضامین ہیں وہ اکثر ملتے ہیں۔ یہاں
استعارتاً محبوب اور اس کی جدائی کی غم کا ذکر کرتے ہوئے شاعر اس راز سے بھی مانوس ہو گیا کہ روز ہی شاعر پہ جو تکلیف گزرتی ہے اب وہ زندہ نہ رہ سکیں گے، تو انہیں احساس ہوا کہ کل جب وہ نہ ہوں گے تو شب تنہا رہ جائے گی۔ چنانچہ وہ استعارہ ہے، ایک استعارہ ہے کہ محبوب کی طرف کہ تم کس کے شکوے سنو گے، اپنا کوئی ٹھکانہ کر لو۔ مراد ہے کہ وہ اس بات سے متاثر ہوا اور شاعر کی طرف التفات پر شاید آمادہ ہو جائے۔ آمادہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی طرف دیکھنا یا کسی کی طرف جو ہے کسی کی طرف جانا، صحیح ہے، آمادہ ہونا، صحیح ہے، یعنی ہاں میں ہاں کسی کی ملا دینا۔ اچھا بیٹا آگے دیکھیے، ایک ہم ہیں کہ ہوئے ایسے پیشماں کے بس، ایک وہ ہیں کہ جنہیں چاہ کے ارماں ہو گئے۔ صحیح، چاہ کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ یہاں پر محبت کو کہتے ہیں۔ کہ پیشماں کس کو کہتے ہیں؟ نفرت کرنے کو کہتے ہیں کہ ہم نے محبت کر کے دیکھ لی ہے، اس میں صرف پشمانی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، لیکن ایک وہ ہے کہ جنہیں چاہ کے ارماں ہو گئے۔ ہم تو اس سے نفرت کرنے لگے، ہمارا جی بھر گیا محبت سے، لیکن وہ جو ہیں ان کو چاہ کے ارمان ہے، ان کو محبت کے ارمان ہے کہ کاش میری جو محبت ہے وہ قائم رہے۔ ایک ہم ہیں کہ ہوئے ایسے پیشماں کے بس، ایک وہ ہیں کہ جنہیں چاہ کے ارماں ہوں گے۔ منت حضرت عیسیٰ نہ اٹھائیں گے کبھی، زندگی کے لیے شرمندہ احسان ہو گئے۔ اس میں بیٹا دیکھیے منت حضرت عیسیٰ، یہ ایک تلمیح ہے حضرت عیسیٰ کا احسان لینا، کیونکہ پھونک مار کر مردے زندہ کر دیتے اور بیماروں کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ یہ تلمیح ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ زندگی کے لیے شرمندہ احسان ہو گئے۔ یہاں پہ دیکھیے بیٹا اس شعر میں مومن اپنی خودداری اور انا کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بے شک وہ مریض عشق ہیں، اور کہا ہی جاتا ہے کہ اس مرض کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا اور نہ ہی آج کسی طبیب کے پاس ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کی یہ خصوصیت اور معجزہ مشہور ہوا کہ وہ پھونک مار کر مردے زندہ کر دیتے ہیں، مٹی کے پرندے بناتے اور پھونک مار کر اڑا دیتے۔ نیز جزام ایک بیماری ہے بیٹا، جیسے مرض کو بھی پھونک سے ٹھیک کر دیتے، اس لیے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ شاعر ان کے پاس جائے تو ان کی پھونک سے اچھا ہو سکتا ہے، لیکن شاعر کہتا ہے کہ زندگی ہمیں اتنی پیاری نہیں ہے کہ اس کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا احسان لیں، لہٰذا وہ مرنا پسند کریں گے لیکن اپنی خودداری اور انا کا سودا نہیں کریں گے۔ یہ دیکھیے بیٹا اس کے اندر وہ اپنی خودداری جو ہے اس کو فوقیت دیتے ہیں۔ پھر بہار آئی وہی دشت نورتی ہوگی، پھر وہی پاؤں وہی خارے موغیلاں ہو گئے۔ اس کے اندر بیٹا دیکھیں مشکل الفاظ کی معنی، دشت نوردی کس کو کہتے ہیں؟ صحرا کے اندر بغیر کسی مقصد کے گھومتے رہنا، دشت نوردی کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ بغیر کسی صحرا کے اندر، بغیر کسی کوئی کام نہ ہو ایسی وہاں پہ اس کی صحرا کی خاک چھاننا، دشت نوردی۔ پھر وہی پاؤں وہی خارے موغیلاں ہو گئے۔ صحیح، خارے موغیلاں کس کو کہتے ہیں؟ ببول کے ایک کانٹے ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں خارے موغیلاں، یعنی جب بہار آئے گی، یعنی ہمارے اوپر جب جوانی آئے گی تو دوبارہ سے وہی بغیر مقصد اپنی محبوب کی گلیوں میں ہم گھومتے نظر آئیں گے، پھر وہی پاؤں ہوں گے، وہی میرا جسم ہوگا، وہی میری ذات ہوگی، اور وہی عشق کی جو ایک سختیاں ہوتی ہیں وہی ہوں گی۔ یہاں پر اپنے محبوب کے عشق کے اندر جو انسان گھلتا ہے، انسان جب کسی سے عشق کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو اس کے عشق کے اندر جو محبت کے اندر جو انسان کے اوپر ایک مشکلات آتی ہے وہ یہاں پہ ذکر کر کے ہمارے کو مومن صاحب بتا رہے ہیں کہ پھر وہی پاؤں وہی خارے مغیلاں ہو گئے۔ عمر ساری تو کٹی عشق بتا میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ یہاں پہ عشق بتا میں کس کو کہتے ہیں؟ مجازی عشق بتا مجازی، یعنی اے مومن تیری تو ساری زندگی جو عشق جو ہے وہ مجازی میں گزری ہے، اب آخری وقت میں تو کیا خاک مسلمان ہوگا، کیا مسلمان ہوگا۔ آگے دیکھیے بیٹا، اگر غفلت سے باز آیا جفا کی، تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی۔ صحیح ہے، یہاں پر جفا کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ پہلے شعر کے اندر دیکھیے، زیادتی کو کہتے ہیں، تلافی کس کو کہتے ہیں؟ بدلے کو کہتے ہیں۔ مومن صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب نے اگر غفلت سے باز آیا تو اس نے پھر بھی زیادتی کی ہے، یعنی اس کو میں نے یہ کہا تھا کہ تو غفلت نہ کر، تو اس نے
الٹا یہ ہے کہ میرے سے جفا کرنے کی بجائے اس نے تلافی کی تو بھی کیا کی، اس نے اور میرے اوپر زیادتی کی، تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی، یعنی اس نے اسی طرح سے غفلت برقرار رکھی۔ میں نے تو اس کو کہا تھا کہ آپ جفا نہ کرو، میرے سے زیادتی نہ کرو، میرے سے ایک جو چاہ کا ایک طور طریقہ ہوتا ہے وہ اپناؤ، لیکن اس نے غفلت سے باز آیا تو اس نے غفلت اگر نہیں کی تو کیا کی، جفا کی، تلافی کی بھی تو ظالم نے کیا کی۔ موئے آغاز الفت میں ہم افسوس، اسے بھی رہ گئی حسرت جفا کی۔ موئے آغاز الفت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی محبت کے آغاز ہی کے اندر کسی فرد کا فوت ہو جانا، اسے بھی رہ گئی حسرت جفا کی۔ یہ حسرت جفا کس کو کہتے ہیں؟ حسرت جفا کی یعنی اس کو زیادتی کرنے کی جو خواہش تھی وہ بھی رہ گئی، یعنی جیسے ہی میں محبت کی گلی کے اندر گیا تو جیسے ہی گیا تو محبت کا جو ایک اثر ہے وہ میں قبول نہ کر سکا اور آغاز ہی میں فوت ہو گیا، اسی بھی رہ گئی حسرت جفا کی۔ اگر میں زندہ رہتا تو شاید ہو سکتا ہے وہ میرے اوپر جفا کرتا، لیکن چونکہ میں مر گیا تھا تو اس نے میرے اوپر جفا کیا کرنی تھی۔ چمن میں کوئی اس کو سے نہ آیا، گئی برباد سب محنت صبا کی۔ چمن کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ باغ کو، اور صبا کس کو کہتے ہیں؟ ہوا کو۔ ایک صبح کی ہوا ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے باد سرسر۔ باد سرسر کس کو کہتے ہیں؟ زہریلی ہوا کو، اور صبا کس کو کہتے ہیں؟ ایک ٹھنڈی ہوا کو۔ یعنی اپنے محبوب چمن سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ محبوب کی گلی، کہ وہاں سے کوئی نہیں آیا، گئی برباد سب محنت صبا کی۔ جتنا موسم، جتنا بہترین ہوا چل رہی تھی اور اس سے لطف اندوز ہونے کا ایک بہت ہی بہترین ذریعہ یہ تھا کہ میں محبوب کی گلی کی طرف چلا گیا، لیکن چونکہ کوئی وہاں پہ تھا ہی نہیں، کوئی وہاں سے اس طرف سے آیا ہی نہیں، تو جو موسم تھا اس کی تمام تن رنگینی سب بیکار گئی۔ مجھے اے دل تیری جلدی نے مارا، نہیں تقصیر اس دیر اشنا کی، کہ اے میرے دل تو جلدی سے آ گیا، تو جلدی سے آ گیا، محبوب کی گلی کی طرف آ گیا، لیکن وہ نہیں آیا۔ تو اس کے اندر تقصیر کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ تقصیر کہتے ہیں خامی کو، کس خامی کو، کہ اس کے اندر وہ جو دیر سے آنے والا ہے، یعنی میرا محبوب، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ یہاں پر بھی غلطی کس کی بنا رہے ہیں؟ اپنے دل کی بنا رہے ہیں، صحیح بیٹا؟ مجھے اے دل تیری جلدی نے مارا، نہیں تقصیر اس دیر آشنا کی۔ کہا اس بت سے جب مرتا ہے مومن، کہا میں کیا کروں مرضی خدا کی۔ یہاں سے بت سے مراد کیا ہے؟ اس کا مومن خان مومن صاحب کا محبوب، کہ کہا گیا بت سے، یعنی مومن خان مومن سے، مومن خان مومن کے جو محبوب تھے ان سے کہا گیا کہ مومن مرنے کو ہے تو اس کے اوپر کچھ رحم کرو۔ تو آگے سے کیا جواب آیا؟ کہا میں کیا کروں مرضی خدا کی، کہ اس میں تو خدا کی مرضی ہے، اگر ان کا وقت پورا ہو گیا ہے تو وہ خدا کے حضور جائیں گے، لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اچھا تو بیٹا آپ نے یہ بھی جو گھر کا کام ہے وہ بنیادی طور پہ 3 سوالات آپ کو کرنے ہیں۔ ایک تو یہ کرنا ہے کہ مومن خان مومن کا پہلا جو سوال ہے آپ نے تعارف لکھنا ہے اپنے الفاظ کے اندر، اور دوسرا آپ نے یہ سوال لکھنا ہے کہ غزل میں جو برتے گئے نئے الفاظ ہیں، یعنی جو استعمال ہوئے ہیں غزل کے اندر، ان کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے، اور غزل کی تعریف کرنی ہے کہ غزل کی تعریف کیا ہے اور دیگر اصناف میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ اس پر آپ نے 5 جملے لکھنے ہیں، تو یہ آپ کا گھر کا کام ہے۔